حالیہ حضرت نے ایک بیان کیا اور اس میں بہت ہی سنگین قسم کا الزام لگایا، اور وہ اس طرح اتنا سنگین ہے کہ کسی طور پر اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ پہلے آپ وہ سن لیں کہ کیا الزامات ہیں اور کیا پبلک کو ترغیب دی گئی ہے، اس کے بعد پھر میں دو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لوگ ہماری تقریروں سے ذہن بنتا ہے، وہ تیرے پاس جا کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تو 20 سال جو دنگا تاج بچانا چاہ رہا ہے سنیوں کو، گلی گلی نکل کا جو تبلیغی بنانا چاہتا ہے، یہ سید تجھے چھوڑے گا نہیں، یا تو رہے گا یا میرے ساتھ رہے گا۔ یعنی احمد تو منافق ہے، غدار ہے، تو میلاد کے خلاف نوکر وادی ہو چکا ہے۔ جس میں میلاد اور معمولات کے خلاف ہونا چیر دیں گے۔ میلاد سے کتنے کھا رہا ہے تو چل رہا ہے، جا کے وادی ہو جائے جان مل جائے۔ جب ان سے ڈر گیا ہے تو دماغ میرا مریض ہو گیا ہے تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، ان سے پڑھانا حرام ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت نے مجھے منافق کہا، غدار کہا، اور یہ کہا کہ 12ویں کے خلاف بھونک کر تو بدمذہب ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے بچوں کو پڑھوانا یا ان کے ہاں پڑھانا حرام ہے، یہ دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ لہذا اب انتہائی کرب و اذیت کے ساتھ میں ان کی خدمت میں دو گزارشات پیش کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ماشاءاللہ ویسی شیر اہل سنت ہے، اور شیر کسی چیز کو قبول کرنے سے گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، تو لہٰذا ان دو گزارشات کو قبول کرنے میں مجھے یقین ہے کسی پس و پیش اور کسی عذر کا یہ شکار نہیں ہوں گے اور اس کو مانیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں انہیں ایک مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، لیکن اس میں میری طرف سے یہ ایک شرط ہوگی کہ اس میں بطور ثالث حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی الیاس رضوی صاحب، شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ جناب اسماعیل ضیائی صاحب، جناب علامہ مفتی ابراہیم صاحب سکھر والے، اور بشرط صحت، اگر صحت اجازت دے اور حضرت کرم فرمائے تو حضرت جناب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شامل ہوں گے۔ یہ ججز ہوں گے، آپ بیٹھیں گے، میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، آپ اپنا یہ دعوے ثابت کریں گے کہ میں منافق ہوں، میں غدار ہوں، میں بدمذہب ہو چکا ہوں، کیونکہ یہ ایک آپ حکم کفر لگا رہے ہیں اور بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، تو یہ آپ کریں گے۔ مناظرے کا موضوع کیا ہوگا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا اکابرین پھر فیصلہ کریں گے۔ مناظرے کا موضوع ہوگا آپ کی جانب سے مجھے آپ کے دعوے کے مطابق بدمذہب ثابت کرنا ہے۔ ثابت کرنا ہے آپ نے کہ میں منافق ہوں، میں غدار ہوں اور میں بدمذہب ہو چکا ہوں، نیز میرے پاس بچوں کو پڑھانا حرام ہے، یہ آپ ثابت کریں گے، اور میری جانب سے اس غلط الزام کا رد ہوگا۔ میں ثابت کروں گا سارے الزامات آپ کے غلط ہیں اور اکیڈمی میں پڑھانا بالکل حرام نہیں ہے، اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ اس کے باعث ظاہر حدیث اور قول مفتہ بھی کے مطابق آپ پر کفر کا حکم لگتا ہے، اور مسئلہ محتاط کے مطابق آپ پر توبہ فرض ہے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ اعلانیہ آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ مناظرہ بہت جلد اختتام پذیر ہوگا، زیادہ لمبی بات نہیں ہے، کیونکہ موجودین خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ کس کا موقف مضبوط ہے اور کون اپنے موقف کو کس قدر سہل اور آسان طریقے سے بیان کرتا ہے، اور کس کے لیے اس کا موقف عذاب جان بن جاتا ہے۔ ثالثین نے جسے قصوروار قرار دیا وہ تجدید ایمان کرے گا، اعلانیہ توبہ کرے گا، اور اعلانیہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے فریق ثانی سے معافی کا طلبگار ہوگا، نیز عوام اہل سنت سے بھی معافی مانگے گا کہ اس کے باعث گمراہی اور فتنہ عام ہوا۔ یہ پہلی گزارش۔ دوسری، آپ نے میرے بدمذہب ہونے کے سلسلے میں جو کہا، جو بھی الزامات لگائے وہ،
اور اس حکم کا جو بھی قول یا میرا فعل سبب بنا وہ مجھے آپ لکھ کر دیں گے تحریر میں، اور میں اس غلط الزام کے سلسلے میں آپ پر لاگو ہونے والا حکم شرع لکھ کر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر ہم دونوں پاکستان کے تمام بڑے اداروں اور ہمارے معتبر علمی مراکز مثل بریلی شریف، مبارک پور، کچھوچا شریف اور دنیا کے دیگر ممالک کے مستند اور جید مفتیان کرام سے ان پر فتاوی لیں گے۔ وہ جو بھی حکم شرع بیان کریں گے فریقین کو قبول ہوگا۔ اگر آپ حصول فتاوی میں کوئی مشکل محسوس کریں کہ جی کہاں کہاں جائیں گے اور کس طرح ہوگا، تو آپ اپنا موقف مجھے دے دیں، میرے موقف کو بھی آپ چھوڑ دیں، میں اس پر بھی اور آپ کا جو موقف ہوگا اس پر بھی بعینی ہی سوالات بالکل ویسے رہیں گے، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ میں تمام جگہ سے فتاوی لے کر بغیر کسی رد و بدل کے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ آخر میں انتہائی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب شیر اہل سنت حضرت علامہ مظفر حسین شاہ قادری صاحب امت کو آزمائش میں ڈالنے کے بجائے پوری ہمت و جرأت کے ساتھ ان دو باتوں کو قبول فرمائیں۔ جب میرا مجرم ہونا ثابت ہو جائے تو اگر توبہ کا موقع دینا چاہیں تو توبہ کا موقع دیں، ورنہ اگر شریعت آپ کو ان تمام امور کی اجازت دیتی ہے جسے آپ نے بیانات میں آج تک بیان کیا ہے، تو آپ جو چاہے کر گزریے گا۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ صاحب ایک خوف خدا رکھنے والے انسان ہیں اور اچھے انسان ہیں، میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، تو آپ قوم کو اس انتشار کی صورتحال سے نکالنے میں بالکل دیر نہیں کریں گے۔ اور آج 21 جنوری 2016 بمطابق 11 ربیع الثانی 1437 ہجری ہے۔ ایک مہینہ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک مہینے میں یہ تمام چیزیں ارینج کر لیں۔ اگر ایک مہینے تک آپ کو جواب نہیں دیتے ہیں، سامنے نہیں بیٹھتے ہیں ان اکابرین کی موجودگی میں اور تحریر لکھ کر نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے عوام کے سامنے بیان کر دیا تو یقینی سی بات ہے تحقیق شدہ بات ہوگی نا، ایسا تو آپ الزام نہیں لگا سکتے کسی پر، آپ کے پاس دلائل ہوں گے، میری غلطیاں ایسی قابل گرفت ہوں گی جس پر بدمذہب ہونے، کافر ہونے کا حکم، کیونکہ یہ بہت بڑا لفظ آپ نے کہا ہے، تو وہ آپ کے پاس یقیناً موجود ہوگا۔ تو پھر جب آپ نے قول میں کہہ دیا تو تحریر میں لانے میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ دونوں چیزیں آپ مجھے دیں گے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی میں تو مفتی نہیں ہوں، میں کیسے لکھ کر دوں، تو جب آپ مفتی نہیں ہیں تو بول کیسے سکتے ہیں؟ بول بھی نہیں سکتے، تو اس لیے آپ جنہیں جو کہا ہے وہ لکھ کر بھی دیں۔ لہذا دونوں گزارشات اکابرین کے سامنے بیٹھیں اور لکھ کر مجھے دیں۔ یہ ایک مہینہ میں انتظار کریں گے اس کا۔ اگر ان دونوں چیزوں پر آپ نے عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کی، اس کے بعد دوسرا لائے عمل کیا ہوگا وہ انشاءاللہ پھر میں ایک مہینے کے بعد اپنے اگلے پیغام میں ذکر کروں گا۔